يا لا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے پروگرام بات چیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ایک مسلمان رہنما، ایک مسلمان قائد کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ لیڈرشپ کی بہترین صفات اسلام کی روشنی میں. ناظرین، آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں وہ مولانا احسان الہی ظہیر صاحب ہیں. مولانا صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. مولانا احسان الہی ظہیر صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہوں گے، اور ان کے علاوہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، اور ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے مولانا راجہ عمیر صاحب. تو ہم لوگ اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کے خیال میں ایک قائد اور قیادت کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کسی بھی قوم، معاشرے یا گروہ کو جو چیزیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں ان میں ایک بنیادی چیز اچھے قائد کا میسر ہونا ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ادارے، گروہ، جماعت یا سوسائٹی یا کسی قوم کی کامیابی کا 90% دار و مدار اس کے قائد کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے. اگر قائد قیادت کا اہل ہے اور اس کے اندر قیادت کی خوبیاں موجود ہیں تو قوم کے اندر پائی جانے والی خامیاں اس کی قیادت کی خوبیوں میں چھپ جاتی ہیں. صحیح. اور جو کمیاں اور جو کوتاہیاں اور جو نقائص اور عیوب قوم کے اندر ہوتے ہیں وہ قوم کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کوتاہیوں، عیوب، نقائص کو قائد کی صلاحیتیں اور قائد کی اہلیت یا تو ختم کر دیتی ہے یا ان کا اثر ختم کر دیتی ہے، ان کو غیر مؤثر کر دیتی ہے. ایک قائد کی صلاحیتیں قوم کی خامیوں اور نقائص کو یا تو بالکل سرے سے ختم کر دیتی ہیں یا پھر ان کو اس قدر نیچے لیول تک لے جاتی ہیں، اگر مکمل طور پر ختم نہ بھی کر پائے تو اس کو اس لیول پہ لے جاتی ہیں نیچے تک کہ پھر وہ قوم کو نقصان نہیں دے سکتی مجموعی طور پر. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو قائد کا ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر. اور اسلام نے بھی قیادت کے اسی منصب کو اور قیادت کی اس اہلیت کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. وہ اس طرح کہ اسلام میں قائد کو امیر کا نام دیا گیا ہے اور امیر کے اسلام میں بے شمار فضائل اور بے شمار اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی اطاعت بیان کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیان فرمائی، اور اس کے بعد ساتھ ہی اولی الامر یعنی قائدین کی یا قیادت کی اطاعت کو لازمی قرار دیا.
اچھا، تو یہاں اس پہ کی یہاں خوبی پہ مولانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد امیر، ان کا جو قائد ہے، ان کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لازم کی. تو یہ جو قائد، ابھی جس طرح سے آپ اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی، تو قائد جیسا مرضی ہو اس کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اسلام کے اندر جو قیادت کا تصور ہے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، یعنی اگر ہم مکمل اسلام کو ایز اٹ لیں گے تو پھر اسلام کے سارے احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان رہے گا. اگر ہم یہ چاہیں کہ اسلام کے بعض احکامات کو لے لیا جائے اور بعض کو نہ لیا جائے تو اس سے پھر اسلام پر عمل درآمد کرنے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا سوال ہے کہ قائد جیسا بھی ہو، کیا اس کی اطاعت اور اس کے وہ جو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یا اس کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں تو ہر حال میں وہ برقرار رہیں گے؟ تو اس سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قائد مقرر ہی ایسے لوگوں کو کرتا ہے. اسلام کی نظر میں قیادت کا اہل ہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جب اس کو مقرر کر دیا جائے تو پھر اس کے اندر وہ خوبیاں اور وہ اہلیت موجود ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی کا تصور اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام میں انہی خوبیوں کی اسی شخص کو قائد مقرر کیا جاتا ہے جس میں جی وہ خوبیاں بالکل موجود ہوتی جی ہیں. بالکل. تو اسلام میں قائد مقرر کرنے کے لیے پہلے ایک ایسا کرائٹیریا اور ایک ایسا معیار مقرر کیا گیا ہے کہ اگر اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے قیادت بنائی جائے یا قیادت سامنے آئے یا قائد اپنے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں اور وہ اہلیت پیدا کرے اور اس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوں تو پھر نافرمانی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. ضرورت ہی نہیں آتی کہ کوئی شخص ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنے اس قائد کی، بلکہ قوم ساری کی ساری اور اس کے جو متبعین ہوتے ہیں، جو اس کی رعایا ہوتی ہے، وہ اس سے تہہ دل سے محبت کرتے ہیں اور وہ تصور تک نہیں کر سکتے کہ وہ اس قائد کی نافرمانی کریں. تو ہر صورت میں پھر وہ اس کی اطاعت ہی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال یہ تب پیدا ہوتا ہے جب قائد کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ اہلیت اس کا خیال نہ رکھا گیا ہو ابتداءً جو اسلام نے مقرر کی ہیں. تو ایسی صورت میں اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے، وہ فرمایا ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، کہ جب ایک قائد بنا لیا ہے اور تم نے اپنا ایک امیر مقرر کر لیا ہے یا اس کو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے تو اب تمہارے پاس یہ چانس یا تمہارے پاس یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو. فی المنشط والمکرہ، خواہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو نہ پسند ہو، تمہیں ہر حال میں اس کی اتباع کرنی ہے. ایک صورت کے علاوہ، وہ صورت یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. تو یہ بات آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حاکم کی مانیں، آپ اس قائد کی مانیں، اس لیڈر کی مانیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، بالخصوص جو انتظامی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ آپ کو نظر آ رہا ہو، بظاہر آپ کی نظر میں وہ درست نہ ہو، تو اسلام میں امیر کی یہ اہمیت ہے، قائد کی، لیڈر کی یہ اہمیت ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ آپ ہر حال میں اس کی اطاعت کریں گے. جیسا کہ بہت ساری احادیث ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی. ہاں، وہ جو میں نے آپ کو ایکسیپشنل کیس بتایا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس قائد کی پھر اطاعت نہیں ہے، اس میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ان کو بھیجا کسی مہم پر اور ان کا ایک لیڈر مقرر کیا، ان پر ایک امیر مقرر کیا. تو کسی بات پر اس امیر کو غصہ آ گیا تو غصے میں آ کر اس نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو. انہوں نے لکڑیاں جمع کی، کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی، کہا اس میں چھلانگیں لگا دو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت کی تھی کہ جب بھی کوئی بات ایسی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو کائنات کا کوئی شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا، اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی وہ بات مانی جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً کہا کہ یہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم اسی آگ سے بھاگنے کے لیے، اسی سے بچنے کے لیے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آگ سے بچا جائے اور آگ سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے. تو ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا ہے, ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا اور ہم نے نہیں مانا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی تحسین فرمائی اور اس پر ان کو شاباش دی اور ان کی خوبی بیان کی کہ یہ اچھا کیا تم نے. اگر تم فرمایا کہ اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے لوگ اپنے امیر کی بات مان کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ نے تو ہمیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے, تو فرمایا اگر امیر کی اطاعت میں وہ آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو وہ کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے, مطلب وہ جہنم کی آگ میں چلے جاتے. تو یہ ہے کہ اطاعت, امیر کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی, ہر حال میں کی جائے گی, سوائے اس ایکسیپشنل کیس کے کہ جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نافرمانی. صحیح, یہاں پہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, شاید وہ اگر پتہ نہیں ضروری ہے یا نہیں, لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے بھی آپ نے حدیث کا حوالہ دیا, حدیث بیان کی, تو اس چیز کو اگر آج کے موجودہ دور کے ساتھ دیکھا جائے کہ حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر, آٹا مہنگا, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگا یا دوسری تیسری چیزیں, اب حکومت کی طرف سے تو یہ چیز آ گئی, لیکن اس کے برعکس لوگ جو اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, تو کیا پھر ان کا یہ احتجاج کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. جی, ایک چیز ہے کہ فی الفور جب حکم دیا گیا ہے اس حکم کو ماننا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور اگر وہ حکم غلط ہے اور سب کی نظر میں غلط ہے اور اس کی خرابیاں واضح ہیں, تو اس صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے یہ ایک دوسری بات ہے. تو جب ایک قانون بنایا گیا ہے, ایک نظام بنایا گیا ہے, تو جب تک وہ نظام برقرار ہے تب تک اس پر عمل کیا جائے گا, اگرچہ ساتھ ساتھ اس کی تبدیلی کے لیے کوشش بھی کی جائے گی. آپ نے احتجاج کی بات کی, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ جمع ہو کر اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے امیر سے بات کریں اور اس کے ادب و احترام کے ساتھ اس سے پیش آتے ہوئے اس سے یہ گزارش کریں کہ یہ بات یہ اس میں معاشرے کا نقصان ہے, یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, یا اس میں یہ فلاں فلاں نقصانات مضمر ہیں. تو اس صورت میں, اس انداز میں اس غلط چیز کو, جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کو ختم کیا جائے, نہ کہ وہ رویہ جو آج ہمارے معاشروں میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے, وہ رویہ احتجاج, مظاہرات کا رویہ ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جمہوری حکومت میں ایک عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے, تو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم حکمرانوں کی غلطیوں کو لے کر بازاروں میں نکلیں, ہم چوکوں اور چوراہوں میں نکلیں اور ہم ان پر تبرہ کریں, ان پر لان تان کریں, ان کے خلاف احتجاج کریں, ان کے خلاف شور شرابہ کریں. یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جو امور بظاہر دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, ان میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت میں, آپ حکمران کی, اپنے امیر کی اطاعت میں لگے رہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں اور اس کی اصلاح کے لیے مثبت انداز میں, اچھے انداز میں پیش قدمی کریں. تو یہ احتجاجات اور یہ مظاہرات والا جو رویہ ہے, یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. اگرچہ کوئی شخص یہ کہتا رہے کہ یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے اور یہ ہمیں بنیادی طور پر حکمرانوں نے خود دیا ہے, تو یہ ساری باتیں, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جمہوریت کس نے دی ہے ہمیں, اور یہ کون سا نظام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے ٹکراتا ہے اور اس کے باوجود ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی جس طرح سے اسلام میں قائدین کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بات کی, آپ نے بتایا کہ سلیکٹ ہی وہ انسان ہوتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے, اس میں وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو ہمارے آج کے موجودہ دور میں دیکھیں, ہمارے جو لیڈران جو ہیں, جو حکمران سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, جن کو چنا جاتا ہے اور پھر وہ آگے آتے ہیں, تو ان کو سلیکٹ کرنے کا جو کرائیٹیریا آج کل بنا ہوا ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے یا غلط ہے؟ وہ یہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اسلام ایک تسبیح کی طرح پرویا ہوا ہے. اسلام کے سارے احکامات ایک ہی دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں. تو آپ اگر اس دھاگے کو توڑیں گے تو اس کے جو موتی ہیں وہ سب یکجا نہیں رہ سکیں گے, اور پھر ان کو جمع کرنے میں دشواری ہوگی. تو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اسی صورت میں آپ حقیقی طور پر ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں جب وہ سارے کے سارے ایز اٹ آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ سوال, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ حکمران اگر اس کرائیٹیریے پر منتخب کیا جائے جو اسلام نے دیا ہے,
تو پھر یہ معاملات جو ان کے خلاف جو نکلنے والا ان کے خلاف مظاہرات والا اور یہ معاملہ ہی پیش نہیں آتا اور ان کی نافرمانی کی بات ہی نہیں. اسی طرح یہ جو صفات میں نے گزارش کی ہے کہ صفات قائد والی پائی جانی چاہیے, تو اس کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے ہمیں وہ یہ نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہے کہ ہر کس و نقص, ہر وہ شخص جس کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہے, جس شخص کو اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے, جس شخص کو کھوٹے اور کھرے کی تمیز نہیں ہے, جس شخص کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہے, جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے, جس شخص کے پاس علم نہیں ہے, تو ان سب لوگوں کو جو برابر کر دیا گیا ہے, تو یہ اسلام کا انداز نہیں ہے. انتخاب کا, امیر کے انتخاب کا جو اسلامی انداز ہے وہ یہ نہیں ہے. اسلامی انداز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس سے پیچھے چلے جائیں, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ایک سے ہر حکم دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس سے پیچھے آپ جائیں گے تو اس سے پہلے یہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکمران ان اہلیتوں اور ان صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں جو ایک امیر کے اندر ہونی چاہیے, جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اسلام سے مجموعی طور پر معاشرے کے اندر دور ہیں. یہ جو معاشرے کے اندر ہمارے حکمران ہیں یہ معاشرے کے افراد ہیں, یہ اسی معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اسلام پر تربیت کی گئی ہوتی اور اسلام کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کو پروان چڑھایا گیا ہوتا اور معاشرے کے اندر صالح افراد وہ ان کی عزت اور ان کا وقار ہوتا, تو پھر یقیناً وہی لوگ آگے آتے جن کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی. لیکن ہم نے بنیادی طور پر اسلام سے اپنا ناطہ توڑا, تو اس کی وجہ سے ایک خرابی در خرابی پیدا ہوتی چلی گئی, ہمارے معاشرے کے اندر فساد در فساد پیدا ہوتا چلا گیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے مسائل کو حل کر لیں, تو اس کے لیے ہمیں اسلام کو مکمل طور پر لینا ہوگا. ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ اسلام کے بعض احکامات لے لیں اور سمجھیں کہ ان میں فائدہ ہے, یہ لے لیا جائے, اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اسلام سارے کا سارا ایک مکمل نظام ہے, اور نظام میں اگر مکمل نظام کو لیا جائے پھر ہی وہ کارآمد ہوتا ہے, پھر ہی وہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران اور اچھے قائد اور اچھے لیڈر سامنے آئیں, تو اس کے لیے پھر معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا. صحیح. تو یہاں پہ ابھی صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ قائد کی یہ صلاحیت ہوتی ہیں, ایسی صلاحیت ہو تو اس کو جو ہے وہ چنا جائے. تو وہ آپ کی نظر میں کون سی صلاحیتیں ہیں جو اسلام نے بیان کی ہیں ایک کامیاب, ایک بہترین قائد کی, ایک لیڈر کی؟ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے صلاحیتوں میں جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے, وہ سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اس شخص کے اندر صداقت ہو اور وہ اپنے مشن کے ساتھ سچا ہو. صحیح. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ شخص اس کے سامنے اپنا جو ہدف ہے وہ واضح ہو, اس کو معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں. اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اس کے فرائض کیا ہیں. گویا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ایک بنیادی صفت ہے جو کسی بھی قائد کے اندر پائی جانا ضروری ہے. تو اگر کسی معاشرے میں یا کسی گروہ کا کوئی قائد ایسا ہے جس کے اندر علم اور بصیرت نہیں ہے, تو پھر معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو علم کی بنیاد پر اگر سمجھا جائے گا تو پھر ہی اس کا کوئی مناسب حل تجویز کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا علاج شروع کر دے اور اس کے پاس میڈیکل کا علم نہ ہو, جی, اس کے پاس میڈیکل کا علم نہ ہو, تو پھر وہ شخص اچھے طریقے سے علاج نہیں کر سکتا, بلکہ وہ اس کا جو علاج ہے وہ فساد میں تبدیل ہو جائے گا. وہ مریض کی صحت کو مزید نقصان پہنچائے گا, کیونکہ اسے تو علم ہی نہیں ہے کہ اصل خرابی ہے کہاں پہ, تو پھر اس کو حل کیسے کرے گا. تو اس لیے بنیادی ترین صفت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا عزیز مصر سے, یا مصر کے بادشاہ نے جب بلایا ان کو اور کہا کہ تم میرے پاس بڑے عزت و احترام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ رہ سکتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو, تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ بڑی عزت و احترام سے میرے پاس رہیں گے, تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے آپ خزانوں کا امیر مقرر کر دیں, خزانے کا محافظ مقرر کر دیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم,
میرے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں خزانے کی حفاظت کرنے والا ہوں, میں خائن نہیں ہوں. تو امیر کی خوبیوں میں سے یا اس کی بنیادی اہلیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خائن نہ ہو. اور دوسرا کیا فرمایا, انی حفیظ علیم, میں جاننے والا بھی ہوں, علم رکھنے والا ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ اس خزانے کو کس انداز سے خرچ کروں گا تو یہ ہماری بقا کے لیے بہتر ہوگا, اور کس انداز سے اگر میں خرچ کروں گا تو یہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا, اور کہاں اس کو خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا, تو یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں. تو کہا انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, خائن نہیں ہوں, اور علیم بھی ہوں, جاننے والا بھی ہوں. تو یہ اس کے ساتھ ہی دوسری خوبی بھی اس کے اندر بیان ہو گئی اس آیت کریمہ کے اندر کہ قائد جو ہے وہ حفیظ بھی ہونا چاہیے, علیم بھی ہونا چاہیے, اس کو علم بھی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے مشن میں سچا بھی ہونا چاہیے, خائن نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص, کوئی قائد خیانت کرتا ہے تو کبھی بھی وہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے نہیں جا سکتا. تو یہ بنیادی ترین خوبیاں ہیں کہ وہ عالم ہو. عالم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو جاننے والا ہو, وہ کام کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہو. مثال کے طور پر اسلام میں اگر کوئی امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ امیر کے فرائض کیا ہیں, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اس کے حقوق کیا ہیں, اور کس انداز سے لے کے ان کو چلنا ہے. تو یہ علم سے یہاں یہ مراد ہے. علم سے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ یہ مسئلہ جو ہے فقہائے کرام علماء اعظام نے بیان کیا ہے, شریعت مطہرہ نے بھی ہمیں یہ سمجھایا ہے, اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ دین کی بہت گہرائی میں اور جزیات تک جاننے والا ہو, یہ لازمی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور لازمی ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے اس کا اس کے پاس علم ہو. ٹھیک ہے. تو اوورآل جب اسلام میں امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو اسلام کا اوورآل بھی علم ہونا ضروری ہے, کیونکہ میں نے گزارش کی ہے کہ ہر حکم دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو مصالح اور مفاسد کا اس کو علم ہو, ان چیزوں کا علم ہو, تو پھر اس کو آپ اچھا قائد اور بہترین قائد کہہ سکتے ہیں. یہ بنیادی خوبیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قائد کے اندر بنیادی ترین چیز وہ تحمل, بردباری اور حوصلہ ہے. یہ ایک انتہائی بنیادی چیز ہے. اگر قائد کے اندر تحمل اور حوصلہ نہیں ہے, وہ جذباتیت کا شکار ہے, جذباتی پن ہے اس کے اندر, وہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والا ہے, تو وہ بہت سارا نقصان کر دے گا. اس کو فیصلہ کرنے میں وہ درست فیصلہ نہیں کر پائے گا. جو شخص جذباتیت پر فیصلے کرتا ہے وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی شخص قاضی, فیصلہ کرنے والا, فیصلہ کرنا چاہے تو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا اس کے لیے درست نہیں. قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرے, کیونکہ غصے کی حالت میں کیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوتا, اس میں ضرور خرابی در آتی ہے. اس لیے بنیادی ترین خوبیوں میں سے علم ہے, جس طرح میں نے گزارش کی, دیانتداری ہے, اور تیسری خوبی جو میں بیان کی ہے وہ ہے تحمل, بردباری اور صبر اور حوصلہ. اس کی اگر آپ عملی زندگی میں مثال دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی, حیات طیبہ جو ہے, اس کے جو فیصلے تھے انتہائی تحمل اور انتہائی بردباری کے ساتھ کیے گئے تھے. مثال کے طور پر آپ صلح حدیبیہ کو لے لیجئے. صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں؟ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ رسول اللہ کا لفظ مٹائیں. جی. تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھیں جو بظاہر انسان کو, دیکھنے والوں کو اچھی نہیں لگتی تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناپسندیدہ تھیں. جی بالکل, بہت ناپسندیدہ تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے پریشان ہو گئے, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں, آپ کیوں یہ مٹا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ کیا بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ ایک مٹا دینا معمولی بات ہے, اس سے ہمیں عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ جو لوگ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں وہ اس مٹانے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ مجھے اللہ کا رسول مانتے رہیں گے. اور جس نے مجھے ماننا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ماننا کہ میں نے ادھر لکھا ہے, تو رسالت کی بات وہ ایک الگ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح انہوں نے شرط رکھی کہ جو شخص آپ کی طرف سے ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور جو ہماری طرف سے آپ کے پاس چلا جائے گا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو واپس کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کر لی. بظاہر دیکھنے میں یہ شرط جو ہے وہ نقصان دہ معلوم ہوتی ہے کہ کیسے ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے اور ہم مطالبہ نہ کریں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی یہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ہمارے پاس سے ان کے پاس جائے گا تو وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے. وہ ہمیں جو چھوڑ کے جا رہا ہے
تو ہم کس بنیاد پہ اس کو دوبارہ مانگیں گے؟ اور جو شخص ان میں سے ہمارے پاس آیا ہے تو وہ اس کا امتحان ہو جائے گا کہ وہ کس قدر جذبہ رکھتا ہے اور اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے. اگر ہم اس کو واپس کر دیں گے اور وہ اپنے ایمان پر پختہ ہے، پکا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحمل اور بردباری کے ساتھ فیصلہ فرمایا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ اللہ رب العزت فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ایک واضح فتح تھی. اور صلح حدیبیہ کے بعد جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ تحمل اور بردباری کا نتیجہ تھا. یہ ایک یعنی یہ قائدانہ صلاحیت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ جس نے امت کو ایک بہت بڑا فائدہ عطا کر دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا متقی اور پرہیزگار ہونا کتنا ضروری ہے ایک قائد کے لیے؟ جی بالکل. تقوی جو ہے یہ ایک عمومی لفظ ہے. یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس میں تقوی میں آتی ہیں. ہاں جی، یہ میں نے علم بیان کیا ہے. تقوی جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے دیانت داری بیان کی ہے، یہ تقوی ہی کا حصہ ہے. میں نے اس کے ساتھ تحمل اور بردباری بیان کی ہے، یہ تقوی کا حصہ ہے. تقوی سے انسان کے اندر آتی. تو تقوی ایک عمومی صفت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام صفات کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو اسلام میں جو امیر کو منتخب کرنے کی بنیاد ہے وہ تقوی ہے. صحیح. تو یہ ایک عمومی لفظ ہے. تو اس کے اندر آگے تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون سی صفات ہونی چاہیے. تو میں ایک ایک کر کے ان میں سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ اس کے اندر علم ہو، اس کے اندر دیانتداری ہو، اس کے اندر بردباری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بصیرت ہو. بصیرت ہو، شجاعت ہو. بصیرت ہو. بصیرت کیا ہے کہ انسان دور کی بات کو سوچ سکے. صحیح. بظاہر نظر آنے والی بات یعنی جس طرح میں نے ابھی مثال بیان کی ہے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی بصیرت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعد کے نتائج دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو صلح ہو رہی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو یہ بصیرت قائد کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ دور رس ہو، اس کا فیصلہ سطحی انداز کا نہ ہو، وہ ظاہری اور بنیادی چیزوں یعنی معمولی چیزوں کی وجہ سے وہ پزل نہ ہو جائے، وہ اس کا فیصلہ سطحی انداز کا نہ ہو تاکہ بعد میں امت کو نقصان نہ پہنچائے. تو بصیرت بھی ان خوبیوں کے اندر شامل ہے جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے. جس کو اسی طرح بنیادی خوبیوں میں یہ ہے کہ قائد کے اندر معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی بہتری کا جنون ہو، اس کے اندر جذبہ ہو، اس کے اندر شوق اور ولولہ ہو. صحیح. مولانا صاحب یہاں پہ میں آپ سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج الحق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سراج الحق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی رابطہ انشاءاللہ ہم سراج الحق صاحب سے کرنے کی کوشش کریں گے. جی آپ. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قائد کی خوبیوں میں ایک بنیادی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ولولہ ہو، جذبہ ہو اور عزم ہو، ہمت اور حوصلہ ہو. اس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے کہ تین خوبیاں اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے بیان کی ہیں جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے. ان میں سب سے پہلی نگاہ بلند، اس کے عزائم بڑے اعلیٰ ہوں، اس کی نگاہ بڑی بلند ہو، اس کا ذہنی افق بڑا وسیع ہو، سخن دل نواز اور میٹھا بولنے والا ہو. یہ ایک بنیادی خوبی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ترش رو اور بد مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ادارے کو یا کسی گروہ کو لے کے نہیں چل سکتے، وہ کبھی بھی قائد نہیں بن سکتے. لوگ کبھی بھی ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. آپ اور تو چھوڑیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، آپ کا انداز ترش ہوتا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ پر جان چھڑکتے ہیں، جو آپ پر جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے یہ چلے جاتے یا آپ کے پاس نہ ٹھہرتے. تو یہ بھی ان میں سے یہ ہے کہ سخن دل نواز،
اچھا بولنے والا، میٹھا بولنے والا ہو اور نرمی سے کلام کرنے والا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتنے والا ہو، اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا ہو، سخن دل نواز، جان پرسوز، اس کے اندر ولولہ ہو، جذبہ ہو، اس کے اندر ہر وقت ایک تڑپ ہو کہ میں نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے کارکنوں کو یا اپنی قوم کو، یا اگر اعلیٰ سطح پر دیکھا جائے تو اپنی ملت کو لے کے آگے چلنا ہے، ان کو میں نے بلندیوں کی طرف لے کے جانا ہے، ان کو میں نے پستیوں سے نکالنا ہے، تو اس کے عزائم بڑے بلند ہونے چاہیے، اس کے اندر ولولہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بڑا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس حد تک تھی. اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اس قدر ولولہ رکھتے ہیں، اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو اس تڑپ کی وجہ سے ہلاک ہی کر لیں گے. جی بالکل. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کس درجے کی وہ تڑپ تھی اور وہ فکر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنی رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. جزاکم اللہ خیر. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سراج الحق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. سراج الحق صاحب، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے لیڈرشپ کی بہترین صفات اسلام کی روشنی میں. تو اسی سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کامیاب قائد کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ اور خود قرآن عظیم الشان نے بھی فرمایا ہے کہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ظاہر ہے زندگی کی جس شعبے میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، میدان جہاد میں ایک سالار کی حیثیت سے، حکومت میں ایک حکمران کی حیثیت سے، اور ایک قاضی کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رہنمائی کی ہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی حکم سے فیصلے کرتے ہیں، اپنے خواہش کی بنیاد پر نہیں. اس لیے ایک مسلمان کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اس ماڈل یا اس نمونے کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنا لے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں قیادت وہ نہیں ہے جو آج کل دنیا میں ہے. یہاں قیادت کا جو تصور ہے وہ ایک خادم کی ہے، ایک پاسبان کی ہے، ایک چوکیدار کی ہے، ایک مربی کی ہے، اور ایک ماں کی طرح ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو تربیت دے گی جس طرح ماں اپنے بچے کی تربیت کا انتظام اور اہتمام کرتی ہے. اس لیے ایک قائد کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو منزل بتا دے، نصب العین بتا دے، اور دنیا میں رہنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ اور رہنمائی کر لے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا قائد تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اسی طرح بن جاؤں. اور یہ تب ممکن ہے جب قیادت کا اندر اور باہر، ظاہر اور باطن ایک ہو. یعنی آپ کو یہ تصور نہ ہو کہ یہ جو کہتا ہے اس پہ خود عمل نہیں کرتا ہے، آپ اس کو منافق نہ سمجھتے ہو، آپ اس کو خائن نہ سمجھتے ہو، آپ اس کو اپنی عشق میں مبتلا نہیں سمجھتے ہو. آج کل کی قیادت کا بڑا المیہ یہی ہے کہ ہر لیڈر اپنی ہی عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور چاروں طرف اس کو اپنی تصویر کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی قیادت وہی ہے جن کے رویے اور جن کے بیہیویئر سے معاشرے کے اندر تبدیلی ہو، انقلاب ہو، اور اس کے رویے کے نتیجے میں انسانی معاشرے پر اس کے اثرات بھی مرتب ہو. باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھی قیادت آج کل کے زمانے میں وہی ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کی بجائے قانون کی حکمرانی قائم کرے. اس لیے کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو
تو معاشرے میں احساس محرومی بھی ہوتا ہے، اور معاشرے میں انارکی، دہشت گردی، بدنظمی، اس سے ایسی چیزیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اچھا قائد وہی ہوگا جو قانون کی حکمرانی نافذ کرے۔ پھر آج کل کے زمانے میں فرد کی حکومت نہ ہو بلکہ اداروں کی حکمرانی ہو، اس لیے کہ جس ریاست اور حکومت میں ادارے مضبوط ہو، جس پارٹی اور تنظیم میں ادارے مضبوط ہو، تو وہ ایک دیرپا حکومت ہوتی ہے اور ایک مضبوط ریاست ہوتی ہے۔ آج کل جتنے بھی بڑے ریاستیں آپ کو نظر آتی ہے اس میں شخصیات تبدیل ہوتے رہتی ہے، لیکن ان کی ریاست کا جو فلسفہ ہے اور ان کی ریاست کی جو ادارے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی قیادت وہی ہوگی کہ جو اداروں کو مضبوط کر لے بجائے اس کے کہ اپنی ذات کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ ذات تو پانی ہے، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، دیوانہ اور پاگل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اداروں کو مضبوط بنایا ہے تو اس ہے کہ آپ اپنی تنظیم کو بھی اور آپ اپنی حکومت اور ریاست کو بھی ایک کام دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنے کے باعث ہوتے ہیں۔ جی سراج الحق صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کندھوں پر نہ بیٹھے بلکہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے۔ اور ماضی میں ہم اپنی قیادت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی حکومت اسلحے کے زور پر یا سرمایہ کے زور پر نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت دلوں پر ہوتی تھی اور وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور سوال ہے جو لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ مدینہ کیسے فتح ہوا، تو انہوں نے فرمایا، جواب دیا تھا کہ مدینہ کو تلوار نے نہیں، مدینہ کو قرآن نے فتح کیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن عقیدے کا نام ہے، قرآن اصول کا نام ہے، قرآن تو عبادات کا نام ہے، قرآن پرانی امتوں کا، سابق امتوں کے کہانی ہے، اس میں قصے ہے، عبرت ہے، اس میں درس کا سامان ہے، انقلاب کا سامان ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی قیادت وہی ہوگی جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ آج کل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لے اور خلافت راشدہ جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے ایک ماڈل اور نمونہ ہے اس میں اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈ لے، اور جب تک ہم وہ مرکز سے قریب رہیں گے اتنا ہی ہم فائدے میں رہیں گے، دلوں کے اندر سرور اور سکون ہوگا اور دنیا میں عزت ہوگی اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ جی تو سراج الحق صاحب، میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح پاکستان ہمارا ملک جو ہے یہ اسلامی ممالک میں ایک بڑا ملک ہے، اور باقی دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی نظریں بھی پاکستان کی طرف ہیں، اور پاکستان کی جماعت اسلامی جو ہے پاکستان کی اسلامی ایک بڑی جماعت ہے، تو ابھی حال ہی میں پارلیمانی کمیٹیوں کے سربراہان کو جو کا اجلاس وزیر اعظم صاحب نے بلوایا تھا، اس میں آپ نے اس سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن نے گیند جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کرتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر اس دفعہ بھی حکومت کی طرف سے کشمیر کے معاملے میں کچھ نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ بالکل ہمارے لیے دوسرے مسائل سے مختلف ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ اگر پاکستان ایک جسم ہے تو کشمیر اس کی روح ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہ بن جائے تو پاکستان نامکمل ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے کشمیر کے لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، اور ان کا معاشی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، نہ ان کا کوئی دنیائی مسئلہ ہے، ان کا بنیادی مسئلہ ان کے نظریے کا ہے کہ وہ ایک ہندو ریاست کے بجائے ایک اسلامی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسوں میں تکبیر کے نعرے ہیں، اللہ کے کبریائی کے نعرے ہیں، توحید اور رسالت کے نعرے ہیں۔ تو کشمیر کا یہ جو فریڈم مومنٹ ہے یہ 100% ایک نظریاتی مومنٹ ہے، اور جس کی قیادت سید علی گیلانی کرتے ہیں، اور ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ ہم ایک اسلامی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جغرافیہ کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ شریعت کا ہے، ہمارا مسئلہ
خلافت کا ہے، ہمارا مسئلہ نظریات کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کشمیر کا احتجاج اللہ نہ کرے ناکام ہو جائے تو پاکستان کے لیے خطرات اتنے زیادہ ہوں گے کہ انڈیا پھر اس پر بس نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان کے اندر وہ مزید نئے نئے ریاستیں اور چھوٹی حکومتیں بنانے کے لیے کام کریں گے، جس طرح کلبھوشن کی گرفتاری سے ظاہر ہوا۔ کل ہم نے نواز شریف صاحب کو اپنی تجاویز دی ہے کہ ایک ریاستی پالیسی بنایا جائے، پوری دنیا میں سفارتی مہم اور جنگ کا آغاز کیا جائے، اور پاکستان سے باہر 90 لاکھ پاکستانیوں کو منظم کیا جائے، بین الاقوامی سفارت خانے ہمارے فعال ہو، میڈیا کو منظم کیا جائے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو فعال کیا جائے، اور ایک روڈ میپ بنایا جائے، ایک ریاستی پالیسی بن جائے جو وزراء یا اعظم یا حکومتوں کی تبدیلی سے وہ بالکل تبدیل نہ ہو، اور اس ریاستی پالیسی کو آئین کا تحفظ بھی ہو کہ کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اور آدمی ہندوستان کی یاری دوستی میں آ کر اس کو تبدیل نہ کرے۔ تو کل ہم نے یہ تجاویز ان کو دی ہے، اور اب حکومت کا امتحان ہے۔ باقی یہ کوشچن کہ اگر حکومت یہ نہ کرے، اگر حکومت یہ نہیں کریں گے ہم پھر دباؤ ڈالیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ مسئلہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ کروڑوں کشمیریوں کا مسئلہ ہے، اور یہ بر صغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ جس طرح 1947 میں ایک تحریک کے بعد پاکستان بنا تھا، اگرچہ اس وقت بھی انگریزوں کی اکثریت تھی، ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے برکت ڈالی اور پاکستان بن گیا۔ اسی طرح انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ دنیا کے نقشے میں کشمیر آزاد ہوگا اور ایک آزاد ملک کا حصہ بنے گا۔ انشاءاللہ۔ سراج الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہشام، علامہ صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ لیڈرشپ کی بہترین خصوصیات ہیں اسلام کی نظر میں، تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ہمارے جو موجودہ لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ان میں ایک بہترین لیڈر کی صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو لیڈرانہ صفات تھی، خصوصیات تھی، تو اس معیار کے اوپر دور حاضر میں بادی النظر میں کوئی لیڈر پورا اترتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ رہ چکا ہوں۔ تو گویا لیڈر کی جو سب سے پہلی صفت انہوں نے کلیم کی وہ یہ تھی کہ لیڈر کا سچا ہونا ضروری ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ بتا چکا ہوں، میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، پہاڑی کے اوپر چڑھے اور کہا اگر تم دیکھو میں یہ کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم اس بات کے اوپر یقین کر لو گے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی ذات کو پیش کیا وہ سچائی کے حوالے سے پیش کیا۔ تو لیڈر کی جو سب سے پہلی صفت میری نظر میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ لیڈر کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اور دور حاضر کے اندر جتنے بھی لیڈر ہیں ان کی تو بات ہی اگر ہم اپنے ملک میں کریں کے حوالے سے کریں تو اکثر لوگ غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں بہرحال جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ جی، تو یہ جو ہماری جو اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں، جو پارٹیز ہیں، ان میں بھی اس طرح کو آپ کو کوئی لیڈر جو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر نہیں آتا؟ بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہرحال اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہر سوسائٹی میں
موجود ہوتے ہی ہیں. لیڈرشپ کی جو کوالٹیز اور اوصاف ہے، اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں ہر موقع کے اوپر لیڈر کو لیما تقولون ما لا تفعلون کے اوپر بھی پورا اترنا چاہیے. کوئی بات ایسی کہنی نہیں چاہیے جس کے اوپر وہ خود عمل پیرا نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے. نبی کریم پوچھتے ہیں کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اپنے کرتوں کو اٹھاتے ہیں، ہر ایک نے ایک ایک پتھر باندھا ہوتا ہے. تو لیڈر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتا مبارک کو اٹھاتے ہیں اور ان کے بطن کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسے لیڈر نہیں تھے دور حاضر کے ہماری طرح کے جس بات کی تبلیغ کریں، ترویج کریں، اشاعت کریں، خود اس کے معیار کو بھی نہ چھوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کرو گے، اس کے فضائل کو بیان کیا، جانور کے اوپر ہاتھ کو پھیرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، خون گرے گا، گناہ معاف ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کے اوپر خود کیسے عمل کیا؟ خود اپنی کل جائیداد کو بیچ کے 100 اونٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے. تو پہلی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ لیڈرشپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے. پھر اس کے اندر قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو وہ بات کہے خود بھی اس کے پر پورا اترے. اور تیسری میرے ذہن میں یہ بات ہے جس کی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی اور احادیث میں بھی اس بات کی نشاندہی ہے، اور حضرت یوسف بھی کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے بنایا جائے وزیر خزانہ. کس کوالٹی کو بیان کرتے ہوئے؟ علیم کے ساتھ. اور جیسے جب جالوت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے پورے لشکروں کا معاملہ، تو اس کے ساتھ بھی بسطۃ فی العلم. تو لیڈر کی ایک کوالٹی علم بھی ہونا چاہیے، اس کو ادراک بھی ہونا چاہیے، معاشرتی حالات کا ادراک ہونا چاہیے، سیاسیات کا ادراک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس قوت نافذہ کیسے حاصل ہوتی ہے کسی لیڈر کو؟ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ محبت، مودت، الفت کا رویہ اختیار کرے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے اگر آپ سخت دل ہوتے، ان کے قسم کرسی کے عالم میں ان کی تیمارداری نہ کرنے والے ہوتے، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر اکٹھا ہی نہ ہوتا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو مختصر طور پہ یہ چند کوالٹیز تو ہمیں ہر لیڈر میں ہونی ہی چاہیے. اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے لیڈروں میں ابھی تک ناپید ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. الحمدللہ مذہبی جماعتوں کی قیادتوں کے اندر ایسے لیڈر موجود ہیں. جس ملک سے آپ بول رہے ہیں الحمدللہ وہاں کے لیڈر تو ان تمام معیارات کے اوپر پورے اترتے ہیں. تو اللہ کرے گا پاکستان کے اندر بھی حالات ایسے ہوں گے کہ ان معیارات کے اوپر پورے اترنے والے لیڈر سامنے آئیں گے. اور پھر اگر ایسا لیڈر سامنے آئے گا تو عوام اس کے اوپر اعتماد بھی کریں گے. امت آپ کے خیال میں امت جو ہے یہ جو پاکستان میں اس وقت قیادت کا بحران ہے، اس سے کس طرح سے خود کو نکال سکتی ہے، یا اس قیادت کے بحران سے نکلنا کس طرح سے ممکن ہے پاکستان کے عوام کے لیے؟ پاکستانی عوام کو اپنا قائد، اگر عوام کی یہ ذہن سازی کر دی جائے، اگر ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں تو پھر قیادت و سیادت کا امام بھی انہی کا امتی اور انہی اوصاف حمیدہ کا حامل شخص ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہمیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، بہت عام سطحی آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یار اپنی نمازوں کو مسجد تک رکھو، مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں. یعنی دیندار بندوں کو سیاست سے لا تعلق کر کے لیڈرشپ کا فقدان تو عوام خود پیدا کر دیتی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہی چوروں لٹیروں کا. یعنی آپ خود یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ مسجدوں کے لوگ ہیں، یہ اپنی نمازیں مسجدوں تک کر کے، جیسے حضرت شعیب کو کہا گیا ان کی قوم نے کہ تیری نماز ہمارے مالوں کو کیسے نشو و نما سے روکتی ہے، اپنی نمازوں کو مسجد تک رکھ. تو آج بھی یہی عوام کے ذہن میں آرگیومنٹ ہے. دیندار، اچھا طبقہ، نیک صالح جو لوگ ہیں، جو رات کو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ان کو تو آپ نے سیاست سے خود بے دخل کر دیا ہے. یہ آرگیومنٹ دے دے کہ یار مولوی کا کیا کام ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ابو بکر سیاست کے بھی امام ہیں اور مسلح کے بھی امام ہیں. حضرت عمر سیاست کے بھی امام ہیں، مسلح کے بھی امام ہیں. عثمان، علی، یہ تمام کے تمام سیاست کے بھی امام تھے اور مسلح کے بھی امام تھے. تو جب تک عوام کی یہ شعور کے اندر یہ بیداری کی تحریک پیدا نہیں ہوگی کہ ہم نے دیندار اچھے طبقے کو اپنا لیڈر چننا ہے. اصل بات یہ ہے لیڈر موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، ایماندار لوگ موجود ہیں، لیکن عوام کو اس طرح مغالطے کا شکار کیا گیا کہ نہیں یہ کام نیک لوگوں کے ذمہ ہی نہیں ہے، یہ چوروں
کے ذمے ہے, لٹیروں کے ذمے ہے معاذ اللہ. تو جب عوام کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے گا کہ یہ کام بھی اگر دین کا کام اگر ہم نے اپنی اوقات کو شریعت محمدیہ کے تحت گزارنا ہے تو ہمیں اپنی دنیا کو بھی شریعت محمدیہ کے تحت گزارنا ہے. جب یہ شعور بیدار ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر لوگ نیک لوگوں کو چھوڑیں گے, نیک لوگوں کے اوپر اعتماد کریں گے. ابھی بہرحال معاشرے کے اندر اس فضا میں اس کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اور عوام کی ذہن سازی کرنے کی نہایت ضرورت ہے کہ یہ چوروں لٹیروں کو ڈاکوؤں کا کام نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب زبور کے حوالے سے بات کہی اور کہا کہ یہ زمین اللہ کے نیک ہی بندوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہی کو ملے گی جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں. تو اصل میں زمین کی سیادت و قیادت بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو معاشرہ خود بخود بدلتا ہے. لیکن معاشرے کی بھی یہ انصافی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لیڈر ہمیشہ بے دین لوگوں سے نہیں چننے بلکہ دیندار لوگوں میں سے چننے. صحیح. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ ایک لیڈر کے لیے تقویٰ اس میں ہونا زیادہ ضروری ہے یا شجاعت کا ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم اس طرح ہے کہ جو متقی شخص ہے اس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی داری نہیں ہے تو وہ خود بخود اس کا شجاع ہونا لازم ہے. لیکن اگر حالی شجاع ہے اور وہ متقی نہیں ہے تو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تقوی کو پریورٹی اللہ نے قرآن پاک میں دے دی ہے. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم. آج کے بعد حسب نسب قبیلے کنبے برادری کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی کسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی, تقوی کے اوپر دی جائے گی. اور اگر متقی شخص ہوگا لامحالہ بات ہے جو صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے, اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ ایک رب مجھے رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہا ہے, صبح کے اجالوں میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے شجاع ہوگا, دلیر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہاں پہ بات آتی ہے کہ مدینہ میں شور مچا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بیٹھے سرحدوں پہ گئے, لوگ بعد میں اٹھ رہے ہیں, لیڈر پہلے جا رہا ہے. اور جب لوگ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آرام سے سو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نگہبانی کے لیے کافی ہے. تو لیڈر کا شجاع ہونا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ جب حوازن کے تیر اندازوں نے تیر کی برکھا کو برسایا تو صحابہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لینے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل شجاعت کے لحاظ سے بھی اسی لیے آگے تھا کہ وہ متقی جو بندہ تقویٰ کرے گا وہی شجاع ہوگا. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جو شجاع ہو وہ متقی بھی ہو. اچھا علامہ صاحب, ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ مولانا احسان الہی ظہیر صاحب ہیں. یہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اس کا حصہ بنے اور آپ نے اپنی قیمتی آراء سے نوازا. سوال یہ ہے کہ کیا ہر متقی شخص یہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ اس کو قائد بنایا جا سکے؟ یہ بات بہرحال کوشچن مارک ضرور ہے کہ ہر متقی کے اندر کیا لیڈرانہ اوصاف ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ تو بہرحال انسان کو خود جو عوام ہوتی ہے, جو شورا ہوتی ہے, اس کا یہ معیار ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نگاہ بلند ہے, سخن دل نواز ہے, جان پر سوز ہے. یعنی لیڈرانہ کوالٹیز بہرحال بندے کے اندر نظر آ جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر متقی لیڈر ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو نصیحت کی کہ تم نے امیر نہیں بننا, کبھی بھی موقع بھی ملے تم نے امیر نہیں بننا. تو کیا وہ متقی نہیں تھے؟ وہ تو بہت بڑے متقی تھے, ابو ذر غفاری وغیرہ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس ہر متقی میں لیڈرانہ اوصاف ہو. یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے اور صحیح نقطہ ہے کہ ہر متقی شخص ضروری نہیں کہ لیڈر ہو سکے اور اس کے اندر لیڈرانہ اوصاف ہو. لیکن جو بات پچھلا سوال تھا وہ ضروری ہے. متقی شخص بالعموم شجاع ہوتا ہے, لیکن بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال متقی ہونا کسی لیڈر کے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی, اور میں کہتا ہوں بنیادی اگر کوالٹی کہا جائے تو یہی ہے. اور لیڈر کے اندر میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ عدل کا, پیمانہ اور انصاف کا اور غیر متعصب لیڈر کے لیے بہت زیادہ اشد ضروری ہے دور حاضر میں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جزاکم اللہ خیر. جی علامہ صاحب نے ماشاءاللہ سے کافی بہترین باتیں کی اور خلاصہ جو ہے وہ بیان
کر دیا. اسی ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے ہمارے آج کے دن کا ٹاپک ہے قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کی صفات کیا ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی تاریخ میں نظر دوڑائیں تو ایک نام جو ہے وہ نمایاں طور پہ سامنے نظر آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بطور قائد جو ہے وہ کیسی تھی, اور ان کی زندگی سے اب ہم لوگ اپنے موجودہ وقت میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی آئیڈیل رکھ دے, کوئی مثال اس کے سامنے ہو, تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے اپنے اس کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینا. تو قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو صلاحیتیں ہیں قائدانہ وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام سے ہی اخذ کردہ تھیں, اور نبی علیہ السلام کے اندر جو یہ صفات ہیں وہ ساری اور ان سے بہت زیادہ بدرجہ اتم موجود تھیں. آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور باقی جو لوگ تھے, ان سب کو تیار کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اولین جو ہے سب سے پہلے جو اس معاملے میں نمونہ ہمارے لیے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو یعنی رہنما اصول تھے انہی کی امپلیمنٹیشن کی, اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد کافی زیادہ مسلمانوں کا جو خطہ ارضی ہے وہ پھیل گیا تھا, اس لیے ان عملی زندگی میں انہوں نے ان اصولوں کی جو امپلیمنٹیشن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ دیے تھے وہ کی ہے. تو اس حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اگر کوئی بھی معاشرہ, یہ ایک حتمی بات ہے, پکی بات ہے 100% کہ کوئی بھی معاشرہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل بنا کے, ان کو مثال اور نمونہ بنا کے اس کے مطابق اپنا لیڈر منتخب کرے, اور وہ لیڈر جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے قیادت کرے, تو معاشرہ ترقی کی بہترین منازل طے کرے گا اور اعلیٰ ترین منازل پر تک پہنچ جائے گا, اور معاشرے کے سارے مسائل وہ حل کرنے پر قادر ہوگا. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک نے, ہم ان کو نمونہ نہیں بناتے, قطعاً مغربی ممالک ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہم صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اسلام مکمل نظام ہے, ہم اس کی حقیقی افادیت تبھی ہوگی جب ہم اس کو مکمل طور پر لیں گے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ انہوں نے صرف ایک جزی لی ہے, چند ایک چیزیں لی ہیں, تو اس کے باوجود ان کے معاشروں کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مغربی ممالک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نظام میں سے چیزیں لے کر اپنے معاشرے میں لاگو کی ہیں. جی, برطانیہ میں, جیسے کہ برطانیہ میں آپ دیکھ لیں, برطانیہ میں نادار افراد جو ہوتے ہیں یا ایسے افراد جن کی آمدنی جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا ضرورت مند ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو وظیفہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, تو ان کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کا جو سسٹم تھا اس سے یہ والا سسٹم جو ہے وہ لیا ہے. اور اسی طرح اگر ناروے کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں وہ اپنے بچوں کو سرکاری طور پہ وظیفے دیتے ہیں. سرکار جو ہے وہاں کی ریاست بچوں کو وظیفہ دیتی ہے, اور اس وظیفے کا نام انہوں نے عمر الاؤنس رکھا ہوا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اسی طرح سے اگر جب پاکستان ہندوستان ایک تھا, اس وقت مہاتما گاندھی جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے اپنے رہنماؤں, کانگریس کے رہنماؤں سے یہ کہا تھا کہ اگر عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر ان کی زندگی جو ہے وہ تم پڑھو. تو یہ اب میرے ذہن میں ایک چیز بار بار یہ آتی ہے کہ مہاتما گاندھی کو لے لیں یا اب مغربی ممالک کو آپ لے لیں, برطانیہ, ناروے, یہ لوگ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے قوانین جو جن پہ وہ لوگ امپلیمنٹ اپنے ساری چیزیں کر رہے ہیں, اگر وہ کر سکتے ہیں
تو ہم مسلمان اپنے مسلمان ملک میں کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چیز ہمیں اتنا مطلب اتنی اہمیت ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ان معاشروں میں جو خیر کا پہلو موجود ہے اس کی بنیاد کو نہیں سمجھا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کے اندر جو بھی خیر موجود ہے اسلام نے اس سے بہت بڑھ کے ہمیں خیر دی ہے. ہم ان کی ظاہری صرف چمک دمک سے مروب ہو کر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حقیقی آئیڈیل ہمارے وہ ہیں, تو ہم اسلام سے ہماری نظر ہٹی گئی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے ان قوموں پر جو قومیں اسلام سے صرف نظر کرتی ہیں. اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. تو بالخصوص مسلمان قوم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے کہ مسلمان اگر اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا ضرور دکھاتے ہیں تاکہ وہ پلٹے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے وہ غلط رویے سے باز آئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے, اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو وہ تھوڑا سا عذاب چکھا رہے ہیں تاکہ یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اگر وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام میں سے بعض چیزیں لے کر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں, تو ہم مکمل وہ نظام رکھنے کے باوجود ہم اس کو کیوں یعنی ملک میں نافذ نہیں کرتے, ہم اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہم نے ناقدری کی ہے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, اور شکر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں میں زیادہ دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ مسلمان چیزیں استعمال نہیں کرتے. ابھی جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ یہ اگر مکمل دین ہم لوگ جو ہے وہ اپنا لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. ابھی جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کا تذکرہ ہوا, ساری چیزیں, وہ چیز کیا ہم لوگ اس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ذہنوں میں صرف دنیاوی کامیابی جو ہے وہ سامنے, اور آخرت کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی فکر کسی لیڈر کو بھی نہیں ہے؟ بہت اہم پوائنٹ آپ نے یعنی یہ اٹھایا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بنیادی ترین چیز ہے. میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم مغرب سے مروب ہو گئے ہیں, اور مغرب کا نقطہ نظر اور ان کا ہدف اور ان کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے, اور دنیا کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیابی ملے گی, حالانکہ حقیقی کامیابی دین میں ہے, اور دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ دنیا کی بظاہر کامیابی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی اللہ رب العزت ان کو بھی دیں گے جو یعنی جو اللہ رب العزت جو اسلام پر چلنے والے ہیں ان کو یہ کامیابیاں بھی دیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں گے, نامراد ہو جائیں گے, بلکہ ان کو اللہ رب العزت یہ کامیابیاں بھی دیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی دیں گے. تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو ہم لوگ کیوں نہیں لیتے وہ؟ اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر یورپ سے مروب ہیں, ہمیں اسلام کا علم نہیں ہے. اگر ہمیں اسلام کا علم ہو, اسلام کی خوبیوں کا علم ہو, تو پھر ہم سمجھیں کہ اسلام میں کیا کیا کامیابیاں رکھی ہیں, کیا کیا اس کے اندر فوائد رکھے ہیں. تو ہم نے تو دین کو سیکھا ہی نہیں. ہم تو نام کے مسلمان, ہم صرف اپنے نام پر کے ساتھ جو ہے اسلام کا وہ لیبل لگاتے ہیں. حقیقت میں نہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے, نہ اس کو سیکھا ہے, اور جب تک ہم اسلام کو پڑھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے, تو ہمیں اس کی خوبیوں کا کیسے اندازہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم کیوں اس نظام سے دور ہیں اور کیوں اس نظام سے بھاگتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام اس کو لاگو کریں گے, اس کو نافذ کریں گے, تو اس سے ہم پیچھے چلے جائیں گے. یہ انتہائی جہالت کی بات ہے, یا پابند ہو جائیں گے. جی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ اہم تعبیر ہو سکتی ہے, زیادہ اچھی تعبیر, کہ وہ اصل میں اس لیے نہیں لاگو کرنا چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہماری جو شہوانی نفسیات ہیں وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. جی. تو وہ جو ہے وہ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے, وہ حقیقی جنت کی تلاش میں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اسلامی نظام سے روگردانی کرتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر آپ ساری شخصیت کو ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو وہ ہے عدل، اور عدل فاروقی مشہور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیڈرشپ کی تمام صفات کو ایک لفظ میں سمو دیا ہے، الامام العادل، عادل حکمران. تو یہ عدل جو ہے یہ ایسا وصف ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کے اندر قیادت کی تمام صفات موجود ہیں، اور جو شخص عدل سے محروم ہے وہ قیادت کی تمام صفات سے محروم ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عدل ہے کیا چیز. عدل کا معنی ہے عربی زبان میں، یا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. تو یہ ایک قائد کی بنیادی ترین خوبی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک عادل امام تھے، عادل حکمران تھے، عادل خلیفہ تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سارے کام اپنے اپنے محل میں تھے اور بہترین انداز میں انہوں نے سارے کام سر انجام دیے. تو وہ ایک عادل حکمران تھے، انہوں نے عدل کا درس دیا. اب عدل جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے اور معاشرے کے ساتھ بھی ہے. انہوں نے دین کو دین کی حیثیت میں رکھا اور دنیا کو دنیا کی حیثیت میں رکھا، اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے آپ دیکھیں وہ چونکہ جانتے تھے، وہ عادل تھے، ہر چیز کو اس کے محل میں رکھتے تھے، اس کے صحیح مقام پر رکھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خود ان کی اپنی زندگی جو تھی اس کا عملی نمونہ تھی. وہ ایک شخص شام سے آیا کوئی شکایت لے کر، تو اس نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں، ان کا قصر کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، اگر آپ ان کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ پر چلے جائیں، وہاں شاید آپ کو مل جائیں. وہ آئے تو ایک میدان میں ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہے ہیں آرام سے. تو وہ شخص اس نے کیا الفاظ کہے، اس نے کہا عدلت فامنت فنمت یا عمر، کہ آپ نے عدل کیا اور اس وجہ سے آپ بے خوف ہو گئے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں رہا اور آپ امن سے سو رہے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ دین اور دنیا کو اس کے صحیح مقام میں رکھا جائے. اگر لیڈر کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ سارے مسائل حل کر لیتا ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر جو بنیادی طور پر مسائل ہیں ان کی اگر آپ جڑ دیکھیں تو اس کی جڑ یہ ہے مادہ پرستی. اور مادہ پرستی ہمیں کس نے اس کے پیچھے لگایا ہے؟ حکمرانوں نے لگایا ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، بہترین سے بہترین رہائش اختیار کریں گے اور اسراف کریں گے، تبذیر کریں گے. تو عوام جو ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ کر اپنا طرز زندگی وہ طے کرتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں تو ان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، دنیا کی دوڑ کے پیچھے وہ لگتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس کے اندر یہ خوبی پائی جائے کہ وہ عادل ہو، وہ دین اور دنیا کو اس کے صحیح محل میں رکھتا ہو اور دنیا کی حیثیت اس کو معلوم ہو کہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا طرز زندگی بالکل مختلف ہوگا. اور جب وہ طرز زندگی حکمران کے اندر آ جائے گا تو پھر معاشرے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جی میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر کے لیے، ایک حکمران کے لیے پروٹوکول جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک واقعہ جو ان کا فلسطین کا سفر ہے، اپنے ایک سواری کے ساتھ ایک ساتھی اور ساتھ تھا. تو وہ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں جو ہمارے سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، تو کیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، یا ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا کفار سے، یا ان کو کیا ان سے زیادہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں پروٹوکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں پروٹوکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں حکمران کو اس اعتبار سے کہ اس کا طرز زندگی باقی لوگوں سے مختلف اور بلند ہو، اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس اسلام میں آپ جتنے حکمران دیکھیں گے جو خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی ہیں، اس کے بعد خلفاء ہیں. تو نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا طرز زندگی آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کیسے رہتے تھے، کتنا ان کا گھر کتنا تھا اور ان کے گھر کا انداز کیسا تھا. ان کا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ کھجور کی چھال کا تھا. نبی علیہ السلام سوتے ہیں تو جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے جو یعنی کیسر و کسریٰ جو ہیں ایران اور روم کے جو بادشاہ ہیں، وہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اس طرح چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ بھی کوئی اچھا بستر لے لیں.
عوام کہہ رہی ہے. دیکھیں ذرا, جب حکمران اس انداز کی حکمرانی کرتے ہیں تو پھر عوام چاہتی ہے کہ ان کو کوئی پروٹوکول دے, لیکن حکمران کا کیا طرز عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمایا نہیں, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. یہ ہمیں ہم تو مسافر ہیں, ہم دنیا کے اندر صرف چند روزہ زندگی گزار رہے ہیں, ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل حیثیت آخرت کی. تو نبی علیہ السلام اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, ان کی زندگی کیسی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کیسی زندگی گزارتے تھے, ابھی میں نے مثال بیان کی ہے. عثمان علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, اور حضرت عمر بن عبد العزیز کو دیکھ لیں. بالکل حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, ان کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کے پاس ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ ایک بوری تھی, بوری کا بنا ہوا لباس تھا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے جتنے کپڑے تھے انہوں نے وہ کپڑے بھی صدقہ کر دیے تھے اللہ کے راستے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکمران کے اندر یہ صفت آ جائے کہ اس کو آخرت کی پرواہ ہو اور دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو, تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ پھر پروٹوکول کا مسئلہ ہی نہیں رہتا سرے سے. اس کو پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور موت جب آنی ہے تب آنی ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پروٹوکول تو یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال, پروگرام کا ٹائم بھی کیونکہ مختصر ہے, کہ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ لیڈرز سے اور لیڈرشپ کوالٹیز سے بھری پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے ہے, ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کے بعد اور بھی. تو ان کی زندگیوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں اسلام جو ہے دن بدن بڑھتا پھولتا پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فتوحات کے ایک لائن جو ہے وہ لگی ہوتی ہے, اور جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 مربع کلومیٹر کے اوپر ان کی حکومت تھی. پھر اسی طرح سے حضرت عثمان اور باقی اس طرح سے 22 لاکھ مربع کلومیٹر. تو آج کے دور کو ہم لوگ دیکھیں تو جو مسلم ممالک ہیں بس عرصے سے وہی چلتے آ رہے ہیں اور وہی ہیں. تو اس کی آپ کیا بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور کا ایک مسلمان لیڈر جو ہے وہ بزدل ہو گیا کیا؟ یقیناً بزدل ہے. وہ اس کی وجہ وہی ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کا لگاؤ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں, ہمیشہ دنیا میں رہوں. تو دنیا کی آسائشوں میں, آرام میں, سہولتوں میں اس قدر وہ دھنس چکے ہیں کہ وہ آخرت کا سوچتے ہی نہیں ہیں. اور جو شخص یہ بات یاد رکھے, جس شخص کے سامنے آخرت کا ایمان نہیں ہے, جس شخص کے دل میں یہ ایمان جاگزین نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا کو بالآخر چھوڑنا ہے, ایسا شخص کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وہ اپنی زندگی کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں. ان کو 24 گھنٹے فکر یہ رہتی کہیں میں مر نہ جاؤں. تو بہادری یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کا آخرت پر ایمان ہو, اور آخرت پر ایمان تب پیدا ہوگا جب انسان دین کو پڑھے گا, دین کو سیکھے گا. تو ہمارے تو معاشرے میں جس طرح علامہ ہشام صاحب بھی فرما رہے تھے, ان لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے جو دین سے کوسوں دور ہوں. جو لوگ دین سے تعلق رکھنے والے ہیں, دین کو جاننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, ان کو تو اس میدان میں آنے ہی نہیں دیا جاتا. اس کے لیے پورا نظام ہے کہ اس کو نہ آنے دیا جائے. معاشرے میں اس طریقے سے اس کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے, جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اندر دنیا جہان کی خامیاں بھی ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو منتخب کرتے ہیں. لیکن اگر ایک عالم, دیندار, متقی اور پرہیزگار شخص اگر اس فیلڈ میں آتا ہے تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے, اس کا ساتھ دیتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ کام ہی برے لوگوں کا ہے, جس طرح علامہ ہشام صاحب فرما رہے تھے. تو یہ بڑی چیز ہے. معاشرے کے اندر اس وقت ضروری ہے کہ یہ شعور بیدار کیا جائے, عوام کو بھی یہ بات سمجھائی جائے اور دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے. ساری خرابیوں کی جڑ آج آ کے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ساری خرابیوں کی جڑ دین کا علم نہ ہونا ہے. دین کے علم کو عام کیا جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر شعور بیدار ہوگا, ان کو اپنی خیر و شر کا پتہ چلے گا, کس بات میں ہمارا فائدہ ہے, کس میں ہمارا نقصان ہے, اس کا علم ہوگا, اس میں امتیاز آئے گا. پھر اسی کی بنیاد پر وہ اپنے سارے معاملات طے کریں گے. انہی میں سے اپنی قیادت کا انتخاب بھی ہے, وہ پھر اچھی قیادت منتخب کریں گے, اور اس اچھائی کا معیار ان کے نزدیک دینی معیار ہوگا. اور جو شخص دین میں اچھا ہوگا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا کے معاملات کو بھی بہترین انداز میں چلائے گا. اللہ رب العزت اس کو یہ بصیرت عطا کریں گے کہ وہ دنیا کے معاملات کو بھی اچھے انداز سے چلا سکے. تو سارا معاملہ جو ہے اس میں خرابی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے ناواقف ہیں. ہم مسلمان نام سے تو ہیں, لیکن
حقیقت میں نہ تو ہم نے اسلام کے لیے کوئی وقت نکالا ہے، نہ اس کو سیکھا ہے، نہ اس کو سیکھنے کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی نظام طے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے سارے معاملے کے اندر، سارے معاشرے کے اندر ہمیں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اب اسلام نے جو حکمرانوں کے بنیادی اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داریاں کہہ لیں آپ بنیادی طور پر، ابھی تک تو ہم اوصاف ذکر کر رہے تھے جو ان کی ذات میں موجود ہونی چاہیے، تو ذمہ داریوں میں جو بنیادی ترین ذمہ داریاں اسلام نے بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں کوئی حکومت عطا کرتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ نماز قائم کروائیں۔ تو جو خود نماز نہیں پڑھے گا وہ نماز کیسے قائم کروائے گا؟ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، جو خود زکوٰۃ نہیں دے گا وہ کیسے لوگوں سے زکوٰۃ لے گا؟ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، یعنی اچھائی کو فروغ دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، برائی کا خاتمہ کریں۔ تو جو شخص خود برائیوں میں لتھڑا ہوگا، جو اس میں غرق ہوگا برائیوں کی دلدل میں، تو وہ کیسے یہ سارے کام کرے گا؟ تو اس لیے ہر خرابی دوسری خرابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور فساد عام ہو چکا ہے ہر شعبے کے اندر، ہر چیز کے اندر، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف لوٹیں اور ایک ایک حکم کو، اسلام کے ایک ایک آرڈر کو اور ایک ایک امر کو اسی طرح بجا لائیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات ہمیں تمام شعبوں میں نظر آئیں گے۔ صحیح۔ تو میں پروگرام کے آخر میں آپ سے مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، پتہ کرنا چاہوں گا، آپ کی ذاتی رائے لینا چاہوں گا، آپ کی نظر میں پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس کے منتخب ہو جانے کے بعد یا آ جانے کے بعد پاکستان میں جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، وہاں کی عوام کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا؟ یا کشمیر جو ہے وہ عرصہ دراز سے اس کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر انڈیا کے جو مظالم ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا عالمی سطح پر اگر دیکھ لیا جائے تو ایسا کوئی ہے مسلمان لیڈر جس کے آ جانے کے بعد جس میں اتنی جرت ہو کہ سیریا میں جو مظالم ہو رہے ہیں یا برما میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ اس کو اپنا لیڈر سمجھ کے اس کے آ جانے کے بعد خوش ہوں، اور اس کے آنے کے بعد یہ سارے پوری عالم میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں میں مظالم ہو رہے ہیں وہ ختم ہو سکیں؟ دیکھیں جی، آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی ہے، تو میں نے جو اس حوالے سے غور کیا ہے، بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، لیکن جو میرے سامنے جو شخصیت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قیادت کی بنیادی ترین تمام تقریباً صفات موجود ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ میں حافظ محمد سعید صاحب کو سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے ان کے اندر صداقت ہے، ان کے اندر شجاعت ہے، ان کے اندر عدالت ہے، ان کے اندر ان کی نگاہ بلند، سخن دل نواز ہے، اور یہ چیزیں ان کے اندر نظر آتی ہیں، لوگوں کی ہمدردی ہے، یہ فلاح انسانیت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے جو اس وقت معاشرے میں جو حقیقی طور پر لیڈر کی جو صفات نظر آتی ہیں وہ حافظ محمد سعید صاحب میں نظر آتی ہیں۔ تو لیکن وہ جس طرح سے ابھی موجودہ یہ قطع نظر اس سے قطع نظر کہ وہ کبھی آ سکتے ہیں یا نہیں، انہیں آنے دیا جائے گا ہمارے معاشرے میں، ان کو آگے لایا جائے گا یا نہیں، میں نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ وہ ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور بہت سارے اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے جو نظر آیا ہے شخص، کیونکہ عملی میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں ان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں، اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہر شعبے میں وہ بڑے منظم انداز سے کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ یہ اس سے قطع نظر ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو لایا جائے گا یا نہیں، یا ان کو وہ آ سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو میرے خیال سے شاید ان کا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ سیاست میں آنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ان کی طرح اور بہت سے اور دوسرے جو ہمارے اسلامی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ سیاست میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ امت کو ضرورت ہے، بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے سیاستدانوں میں دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی وجہ سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں، امت جو ہے پیچھے سے پیچھے جاتی جا رہی ہے۔ دیکھیں وہ جو سیاسی نظام، جس نظام کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، جی اس نظام میں وہ آگے آ سکتے ہی نہیں، حقیقت یہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کیا خیال ہے اگر حافظ محمد سعید صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں تو آپ کے خیال سے وہ الیکشن جیت جائیں گے؟
قطعاً نہیں. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منتخب کرنا ہے, یہ جو جمہوریت کا ہمارا نظام ہے, اس میں انتخاب تو عوام نے کرنا ہے نا. نہیں, لیکن جن لوگوں نے انتخاب کرنا ہے, عوام جو ہے وہ عوام اپنے ہی بیچ میں سے ایسا لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے بنا کے سامنے لا سکتی ہیں کہ یہ سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں. میں نے کہا بنایا نہیں وہ آگے لاتے ہیں, وہ بنے بنائے کو آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہے. کجا یہ کہ وہ خود تیار کریں, اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے, عوام کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے. اس وقت جو کرنے کا کام ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس وقت صرف یہ کام کرے کہ عوام کے اندر شعور بیدار کر دے, ان کو خیر و شر کی تمیز سکھا دے, اچھے اور برے کا فرق بتا دے, تو اس شخص نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو آپ کی نظر میں آج کل جو عمران خان کر رہے ہیں وہ اچھا کام ہے؟ دیکھیں, عمران خان کا جو معاملہ ہے, میں نے بنیادی صفات ذکر کی ہیں لیڈر کی, ان میں یہ ہے کہ وہ جذباتی نہ ہو, تحمل, بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنے والا ہو. تو یہ فقدان نظر آتا ہے عمران خان صاحب میں. اسی طرح میں نے گزارش کی تھی کہ وہ صادق ہو, سچا ہو. تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات کی ہے, پھر اس کے بعد اسے پھر گئے ہیں اور مکر گئے ہیں. تو یہ بھی بنیادی ان کے اندر صفت موجود نہیں ہے. ہاں, البتہ شجاعت ضرور ہے ان کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شجاعت جو ہے وہ ان کے اندر شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ ہے, لیکن اکیلی شجاعت کام نہیں کرتی. شجاعت کے ساتھ بردباری, بصیرت, دور اندیشی, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسی طرح علم ہے ان کے پاس, قیادت کے یعنی قائدانہ صلاحیتوں کا بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے کہ قائد کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. اسی طرح عوام کے ساتھ محبت کا جو رویہ ہے, یہ شاید میں اب ان کی ذات کو بہت زیادہ نہیں جانتا, چونکہ میں ان کے ساتھ نہ وقت گزرا ہے نہ میں جانتا ہوں, لیکن جو چیزیں ظاہر نظر آتی ہیں ہمیں ان میں سے یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ نہیں نظر آتی ہمیں. تو ہم کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مثالی قائد اور لیڈر بن سکتے ہیں؟ صحیح. تو جاتے جاتے پروگرام کے آخر میں, جس طرح سے آپ سارے پروگرام میں ہم لوگ لیڈرز کے بارے میں بات کرتے رہے, آخر میں آپ کی طرف سے ایک جملہ آیا کہ عوام میں شعور ہی نہیں ہے. جی جی. تو یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی ایک مختصر سا پیغام جو ہے ناظرین کو دے دیجئے. جی, شعور بیدار کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کو عام کیا جائے. اور اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں مختلف مواقع پر کہ ہمیں مسجد کا کردار مؤثر بنانا ہوگا. مساجد جو ہیں یہ ہر محلے کے اندر موجود ہیں, ہر جگہ پر موجود ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم مساجد کے کردار کو مؤثر بنائیں, وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھائیں جو علم رکھنے والے ہوں, جو بصیرت رکھنے والے ہوں, جو جذبہ رکھنے والے ہوں, جن کے اندر کچھ کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ ہو. تو وہ لوگ بیٹھیں اور وہ امت کو سنبھالیں. اس وقت یہ کام صرف اور صرف علماء کر سکتے ہیں, اور علماء جس سطح پر ان کو کام کرنا چاہیے وہ مسجد کی سطح ہے. ہم نے یہ کیا ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علماء کرام وہ یا تو بڑے بڑے مدارس میں بیٹھیں, اور مدارس کی تعداد بہت کم ہے, تو عوام ان کے خیر سے محروم ہیں عمومی طور پر. تو ان کو اپنی خیر کو عام کرنا ہوگا, ان کو معاشرے میں گھل مل کے رہنا ہوگا. اور یہ جو موقع ملا ہے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو کہ وہ یعنی عوام اور علماء کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ موقع دے دیا ہے, ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا ہے جس میدان سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ تعلق یعنی مساجد کے کردار کو مؤثر بنائیں اور وہاں سے شعور بیدار کرنے کا کام عام کریں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ان کے ساتھ ساتھ میں سراج الحق صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں, اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, آخر میں دوبارہ سے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھنا چاہوں گا جس سے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ناظرین, اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا